बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पिछले दिनों वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान ऐसे लग रहा था कि जो महाज ज़राई शुरू हुई थी वो मामला ठंडा पड़ता नजर आया, लेकिन आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का जो सिंध का दौरा है और वहाँ जाकर उन्होंने जो बातें की हैं और उसके रिएक्शन में जो बातें हो रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से, उससे एक बार फिर सियासी माहौल जो है वो काफ़ी उसमें गहमा गहमी देखी जा सकती है। फवाद चौधरी साहब वहाँ गए और उन्होंने बात की कि सीएम मुराद अली शाह जो हैं उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। एक दफ़ा फिर से ये डिमांड, ये मुतालबा सामने आया, जिसके बाद ये कहा गया कि बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है, पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया। और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम देखेंगे कि हमने क्या अमली इक़दामात करने हैं। तो एक तो ये मामला है, ये किस तरफ जा रहा है। फवाद चौधरी साहब ये भी कहते हैं कि क्यों अभी तक जीआईटी में नाम आने के बाद नैब खामोश है, नैब ने इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया, जिसमें मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर साहिबा और आसिफ अली जरदारी का उन्होंने नाम लिया। इस हवाले से भी बात होगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अपोजिशन जो मुसलसल वॉकआउट कर रही है ऐवान से, कौमी असम्बली से, कल भी हमने देखा था ये मामला, आज भी हमारे सामने आया, उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो उनको ये बात काफ़ी नागवार गुजरी है। उनकी तरफ से ट्वीट सामने आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि पार्लिमान पर जिस अवाम के टैक्सों से सालाना अरबों के अखराजात वहाँ पर होते हैं, उसके ऐवान ज़ेरी से हिज़्ब इख्तलाफ का इस तरीके से वॉकआउट जो हो रहा है वो जाहिर करता है कि शायद यही एक काम है जो उन्हें करना है। ये एनआरओ के हसूल और नैब मुकदमात जो हमने कायम नहीं किए से छुटकारे के लिए दबाव डालने का एक हरबा है। फिर ये भी कहते हैं कि क्या जमहूरियत मुंतखब सियासी रहनुमाओं को करप्शन और लूट मार की खुली छूट का नाम है। इस हवाले से रिएक्शन तमाम ही सियासी जमातों का आया, खुसूसी तौर पे अगर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की बात करें, जिन्होंने खान साहब को कहीं ये भी याद कराने की कोशिश की कि आप भी ये काम कर चुके हैं। अपोजिशन बहुत ज़्यादा वॉकआउट करती थी, अयाज सादिक साहब ने कहा, वो भी आगे चल के आपको सुनाएंगे। लेकिन आज की सबसे जो बड़ी खबर है वो कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबल्स, कि आज के जो हलीफ हैं वो कल के हरीफ हो सकते हैं, कल के हरीफ जो हैं वो आज के हलीफ हो सकते हैं। और यही मामला आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के दरमियान हमें नज़र आया, जिसमें जाहिर है एएनपी की भी नुमाइंदगी थी, जेयूआईएफ की भी नुमाइंदगी थी, बट ये वो दोनों मेजर अपोजिशन पार्टीज हैं जिनके बयानात, चाहे वो जरदारी साहब का पेट फाड़ने के हवाले से हों, सड़कों पे घसीटने के हवाले से हों और ना जाने क्या क्या, और ये दावे कि अब आपसे इत्तेहाद नहीं हो सकता मियाँ साहब, ये जरदारी साहब ने कहा था। आज वो इख्तिताम किस चीज़ पर हुआ वो भी आपको दिखाते हैं। मेहमानों का ज़रा पहले तारुफ करवा दूँ। चौधरी मंजूर अहमद साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी तशरीफ आवरी का भी बेहद शुक्रिया। वफाकी वज़ीर हैं आमिर कियानी साहब, उन्होंने हमसे कमिट किया था, चंद लम्हे पहले उनका फ़ोन आया कि वो किसी जो है सरकारी मसरूफियत की बिना पर नहीं आ पा रहे, तो फ़ोन पे नज़र गोंदल साहब को हम जहमत देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देने के लिए। इससे पहले कि मेहमानों की तरफ आऊँ, मैं ज़रा माजी की चीज़ें याद कराना, चौधरी साहब बड़ा आप हंस रहे हैं लेकिन वो कहते हैं ना, याद माजी अजाब है यार। अब वो यू टर्न ले लिया, वो बड़े लीडर का जो तुर्रा इम्तियाज़ होता है आज फिर। मेरे ख्याल अभी बहुत ही इब्तदाई चीज़ें हैं जो हाउस के अंदर हैं और इसको अभी देखना पड़ेगा। मेरा ख्याल है जो पहला टेस्ट आ रहा है उस पर ही पता चलेगा, और वो मिलिट्री कोर्स का है। उसकी तो तस्दीक खुद कर दी जरदारी साहब ने ये कह के कि इत्तेहाद हो गया। नहीं देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि अभी जो पहला टेस्ट आएगा, जो मेरा एक सियासी तौर पर जो थोड़ा बहुत मेरा एक पर्सपेक्टिव है, वो पहला टेस्ट आएगा उस पर मिलिट्री कोर्स पे, उस पे जमातें, जिस पे पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि हम बिल्कुल हिमायत नहीं करेंगे। अब देखिए ना, इस पे जो पहली चीज आ रही है, चूंकि 7 तारीख से वो उनका 7 जनवरी से, इसका मतलब है टाइम जा चुका है। चूंकि उस पे हमारी पोजीशन ये है कि ये 1 साल के लिए बनी थी और फिर 7 नेशनल एक्शन प्लान के तहत वो सारा जो था हमने देखना था इसको, और मुतबादल कोर्स बनानी थी, सारा करना था, तो उस पे पता चलेगा। ठीक है, चलिए वो तो टेस्ट केस हो जाएगा। लेकिन आज जब ये माजी की चीज़ें, जो चोर है, जो पता नहीं गद्दार है, जिसको कातिल आला बिलावल साहब कह रहे थे, आज उसी के साथ खड़े हुए, और फिर वो शहबाज शरीफ साहब भी जिन्होंने पेट फाड़ना था जरदारी साहब का, जिन्होंने पैसे निकालने थे, घसीटना था, आज वो इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे जरदारी साहब के। अच्छा, ये बात ठीक है कि ये बातें कही गई, मेरा ख्याल है ये बड़ी कम बातें हैं जो इससे पहले कही गई थी। मसलन जब एमआरडी बनी तो जब असर खान के साथ बैठने की बात हुई
तो बहुत टफ था पीपल्स पार्टी के लिए, चूँकि उन्होंने कहा था कि हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कोहला के पुल पे फांसी देंगे, और फिर ऐसी चीज़ें सामने आईं। सो उसके बाद भी जब ARD बनी तो उस वक्त भी आपको पता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी अब की बार क्या मजबूरी क्या थी? कोई मजबूरी नहीं है। सियासी इत्तेहादों में मजबूरी क्या होती है? वो समझ रहे हैं कि एक सिस्टम को लपेटने लेकिन फिर असूल भी कहाँ जाते हैं? जरदारी साहब कल तक कहते थे अब सुलह नहीं हो सकती, अब आपसे जंग रहेगी, आज सुलह हो गई। सिस्टम को, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सरमायादाराना निजाम की बात नहीं मैं कर रहा, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को लपेटने की कोशिश हो रही है, तो अच्छा। उस पे हम ऑनेस्टली समझ रहे हैं सिस्टम बचाने के लिए नहीं, जो पार्लियामेंट्री निजाम है, अगर देखें ना, 3 बुनियादें हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर वो खान साहब ने कहा था 3 बुनियादें, देखिएगा कैसे सिस्टम और जमहूरियत बचाने के लिए इकट्ठे होते हैं। 3 बुनियादें हैं इसकी, एक वफाकी है, पार्लिमानी है, जमहूरी है। अब ये भी कहा जा रहा है, सदारती निज़ाम की बातें भी कर रहे हैं, जो वफाक है उसके मुतालिक भी जो बातें हो रही वो भी आपके सामने हैं, 18वीं तरमीम पे हमले हो रहे हैं, बाकी चीज़ें हो रही। तो ये मेरा ख्याल है इस वक्त, और ये भी अभी हाउस के अंदर है, बाहर अभी कोई लार्जर कंसल्टेशन नहीं हुई पार्टियों के हाउस के अंदर है, चले वो तो देख लेते हैं कि क्या है। लेकिन वैसे सेनेटर साहब, ये आपको लगता है कि ये चीज़ें अवाम बाय करने को तैयार है, मानने को तैयार हैं, या आप कायल कर देंगे ये कह के कि सिस्टम को खतरा है, 18वीं तरमीम पे खतरा हो रहा है जी, सदारती निज़ाम लाने की कोशिश कर रहे हैं, जमहूरियत लपेट दी जाएगी अगर हम इकट्ठे ना हुए? अवाम को अब ये चीज़ें समझ में आती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जब सियासी जमातें आपस में एक दूसरे के साथ मुकाबला करती हैं, इलेक्शन में जाती हैं, या इलेक्शन के बाद एक हाउस के अंदर हाउस ऑफ अपोजिशन में होती है और हुकूमत में होती है, ये सारी दुनिया की जमहूरियत जहाँ जहाँ ममालिक हैं वहाँ इस तरह के इल्ज़ामात एक दूसरे पर जमातों के लीडर्स के आते हैं। हमारे यहाँ कभी ज़रा सख्ती भी आ जाती है, हमारा एक माहौल ऐसा है। लेकिन आपने देखा कि जब अभी ट्रंप और हिलरी का इलेक्शन अमेरिका में भी हो रहा था, तो एक माहौल ज़रूर पैदा होता है, सियासी जमातें एक दूसरे के बाद ये लीडर्स बात करते हैं। और मैं आपको रिसेंट हिस्ट्री बताऊं कि इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब के बारे में क्या क्या बातें नहीं की, एमक्यूएम के बारे में क्या क्या बातें नहीं की हैं। आज वो हुकूमत में बैठे हैं। हमारा जो माजी है जी भी कोई बड़ा अच्छा नहीं रहा हमारा और पीपल्स पार्टी का। ये COD के बाद हमने इन चीज़ों का भी कहा था कि आइंदा नहीं होनी चाहिए थी, और ये बेहतर होता कि हमारी इतनी सख्त हार्ड लाइन हम ना लें किसी भी पोजीशन पे। हमारी लीडरशिप को भी चाहिए, हम इतनी हार्ड लाइन, COD पे भी आप लोगों की क़यादत एक दूसरे को मुर्द इल्जाम ठहराती रही कि इन्होंने NRO ले लिया तो इन्होंने मुखालफत कर दी, आप लोगों को कहते थे काला कोट पहन के चले गए मेमो गेट के अंदर सुप्रीम कोर्ट, तो मुखालफत हो गई। आज जो इत्तेहाद है, इत्तेहाद इसलिए नहीं है कि पीपल्स पार्टी और हम मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इत्तेहाद जरा मैं बता रहा हूँ, इत्तेहाद इसलिए भी नहीं है कि हमें ये ख्याल है कि हमें हुकूमत मिल जाए। इत्तेहाद अपनी ज़ात के लिए नहीं है। आज जो मुल्क के हालात हैं, जिन हालातों पे जो मुल्क इस वक्त खड़ा है, जिस तरीके पर ये हुकूमत उसे लेके जा रही है, उस वक्त ज़रूरी है कि सियासी जमातें जो पार्लियामान के अंदर बैठी हुई सारी जमातें सर जोड़ के बैठे, और जो बाहर बैठी वो भी। आपको याद होगा कि इलेक्शन के फ़ौरन बाद हम इकट्ठे हो गए थे, हम बैठे थे। हमने क्या कहा था कि हमने कहा था कि ये इलेक्शन जो है ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, इस पर हमारी सीरियस रिजर्वेशन है। हमारे अपने इख्तलाफात अपनी जगह पर जारी रहे थे, लेकिन हम आपस में बैठे थे, बैठते रहे। और पीपल्स पार्टी और हमारा तो हाउस के अंदर बीच में थोड़े मामला जो हैं वो ऐसे लग रहा था कि टल भी रहे थे कि एक तरफ बात हुई थी, जरदारी साहब ने हुकूमत के खिलाफ करारदाद लाने की बात की थी, वो APC कॉल होनी थी, वो नहीं हो सकी थी, मामला टल गया था हुकूमत के लिए। लग रहा है कि अपोजिशन यहाँ पर इकट्ठी नहीं हो रही, बट एकदम से ये हो जाना और फिर सिस्टम को बचाने के लिए कहना, जमहूरियत को बचाने के लिए कहना, वो आपको मद्देनजर रखना होगा। हमें हर वो काम करना होगा जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो, पाकिस्तान के लोगों की बिल्कुल। साहब खुद ही हंस पड़े, मैं तो कुछ कहा ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है। आज सबसे ज्यादा महंगाई का तूफान खड़ा किया हुआ इन्होंने। आज पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग है। आज पाकिस्तान का डॉलर कहाँ पहुंच गया और हमारी स्टॉक एक्सचेंज गिर कर कहाँ पहुंच गई है, हमारा एक्सपोर्ट कहाँ की तरफ जा रहा है। इकानमी की सूरत हाल ऐसी है जो पाकिस्तान के लोगों को इस वक्त दरपेश है। पाकिस्तान का आप देखने बाहर निकले, रेडी वाले से लेकर जो सबसे बड़े डेवलपर तक हर बंदा इस वक्त चिल्ला रहा है। आज लोग ये भी बात कर रहे हैं पीटीआई की तरफ से, स्पेशली देखें जी, खान साहब ने तो पहले ही कहा था कि अब बड़ी जल्दी इकट्ठे होंगे, बड़ी जल्दी ये कहेंगे कि जमहूरियत को खतरा है। हमने आज ये कहा, हमने कहा कि इस हुकूमत को टाइम दिया था हमने, इनको कहते हैं कि आप अभी कितना टाइम हुआ है, 5 महीने तो 6 महीने में ये भी एक बिल नहीं लेके आ सके पार्लियामेंट के अंदर। बड़े इस्तकबाल हो रहे हैं और बड़ी स्माइल्स जो हैं, जो मुस्कुराहटें हैं वो बिखेरी गई आज। मैं पहले तो अब्बासी साहब की
पूरी तरह नाकामी पे कमेंट्स करना चाहूंगा। जी जी। इन्होंने साथ ये भी कहा है कि हमारा इत्तेहाद ना तो हम इकट्ठे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, बिल्कुल, ना हम एक दूसरे के साथ कोई हमारा मफादात वाबस्ता हैं। इनको फिक्र सिर्फ उस वक्त लाक होती है, आपने भी निशानदेही की, मैं उसको रिपीट करने जा रहा हूँ जी। कि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब इलेक्शन हुए और उन्होंने कहा कि ये दांती ज्यादा इलेक्शन है, तो उन्होंने एपीसी कॉल की, तो मेरा ख्याल में उस वक्त पाकिस्तान पीपल पार्टी ने उसमें जाने से इनकार करा। इससे पहले जब 2013 के इलेक्शन हुए तो तमाम जमातों ने कहा, रासुल गिरदारी साहब ने कहा कि ये एनआरओ के इलेक्शन है, लेकिन हम जमहूरियत की खातिर हुकूमतें करते रहेंगे। अब मसला, सच्ची बात यह है, मुझे ये बड़े दिल थाम के मैं बात करता हूँ, बड़े अफसोस के साथ करता हूँ, मेरे भाई हैं छोटे मंजूर साहब, उनकी मौजूदगी में थोड़ा सा बड़ी एहतियात के साथ, उनका मुझे बहुत प्यार है, उनसे एहतराम भी है, कि पीपल पार्टी में बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि ये नेशनल पार्टी थी, मुल्क की फेडरेशन की हम अलामत कहते थे और ये थी, लेकिन आज पाकिस्तान पीपल पार्टी पंजाब की सोच अलहदा है और सिंध की सोच अलहदा है। अच्छा। जब सिंध के मामला ठीक रहते हैं तो उस वक्त वो जो आपने बयानात पढ़ाए सुनाए इनके मियां शहबाज शरीफ के, बड़े मतलब इंतहाई इखलाकियात से गिरे हुए थे सारे मामला, उस वक्त तो ये सारे इनको ऐसे लगते थे। अब जब सिंध पे थोड़ा सा मसला खराब हुआ है तो इन्होंने पीपल पार्टी पंजाब के मफादात को बलाए ताक रखते हुए, बैटल फील्ड पीपल पार्टी की हमेशा पंजाब रही है, जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तक, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि उसके बाद हम भी यकीनन इसमें मुझे कतन कभी खुशी नहीं हुई कि एक फेडरेशन की जमात अगर सूबाई सियासत करती है और सूबे के मामला, लेकिन आप लीडरशिप का बिल्कुल ठीक है, आपने वो जवाब भी सुना होगा जो ये कहते हैं कि ये खान साहब खुद क्या कहते थे परवेज इलाही साहब के हवाले से, एमक्यूएम के हवाले से जो मौकफ होता था, तो हम क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? मैं वही बात करने जा रहा था। अब जो इनका इत्तेहाद है मियां शहबाज शरीफ साहब का और दूसरों का, इसमें सच्ची बात यह है कि कॉमन मैन सोचने पे मजबूर है कि भाई हालात ठीक नहीं है, इकानमी ठीक नहीं है, कर्जा जात बढ़ गए हैं, एक्सपोर्ट कम है, ये बातें यकीनन, लेकिन इनिशियल स्टेज पे मुझे जुल्फिकार अली भुट्टो की स्पीचेस आज तक याद है कि थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है, मुल्क को ठीक करेंगे, मुझे वक्त दो, ये कोई मतलब टाइम लगेगा। यही बात मियां अपना इमरान खान साहब कह रहे हैं कि थोड़ा वक्त, बट सर उनको यकीन नहीं है दोनों को ना कि ठीक कर सकते हैं, इसीलिए तो देखें इकट्ठे हो गए इतनी जल्दी 5-6 महीनों में। जो प्रॉब्लम है इत्तेहाद की, ना ये इलेक्शन का इत्तेहाद है, ना ये जमहूरियत को गिराना चाहते हैं, तो फिर ये इत्तेहाद है किस बात है, किस बात? ये तो जरा बता। सर वो बता दिया ना, मुल्क की इकोनॉमी हम ठीक करेंगे, बड़ी परेशानी है हमें, निजाम ना लपेट दिया जाए, वो कहते हैं नाकाम हो गए हैं, बुरी तरह ऐड किया सेनेटर साहब ने, कहते हैं कुछ भी नहीं चल रहा आपसे, में आना चाहते हैं, ये सीधी सीधी बात करें, आके इकोनॉमी ठीक करेंगे, ठीक है। मैं मुख्तसरन इसका जवाब लेके फिर ब्रेक पे जाती हूँ। हुकूमत में आना चाहते हैं? अच्छा देखिए, पहली बात ये है कि मैं ऑनेस्टली एक बात कहूँ, हाई पेडेस्टल पे कोई भी नहीं बैठा हुआ। ये बातें इमरान खान साहब ने भी कही कि फलां डाकू, आपने कहा एमकेएम कातिल है, फलां को मैं पार्टी में नहीं लूंगा, मजबूरी आई, फलां को मैं पार्टी में नहीं लूंगा, वो फलां को मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, और सारा कुछ किया। जिनसे कहा था कि इत्तेहाद नहीं बनाऊंगा, शेख रशीद को मैं चपड़ासी भी ना रखूं, मतलब जो कहा था, इसी तरह से इधर भी जिस तरह से अब्बास साहब ने कहा, मैं भी ये कहता हूँ। दूसरी बात ये है सर, उनको तो चले कोई कंपैरिजन नहीं है, इमरान खान का मेजॉरिटी नहीं मिली, उन लोगों को मिला लिया जो जीत कर आए थे, लेकिन आप लोगों की मजबूरी क्या है? देखिए आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा क्या है, क्या थी, क्या है। अब चंद दिन रुकिए तो सही ना, अच्छा क्या होने जा रहा है। मतलब मुझे लगता है कि ये कहीं सिंध हुकूमत को तोड़ते तोड़ते अपनी ना को तोड़वा बैठे। अच्छा तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये तोड़ने के लिए भी आज आप हुकूमत नहीं, अभी हम टाइम कल जरदारी साहब ने कहा देना चाह रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट को तो देना चाह रहे हैं ताकि ये अपने किए हुए वादे सारे पूरे करें। हालत ये है, फेडरल गवर्नमेंट को देना चाह रहे हैं तो क्या पंजाब को नहीं देना? नहीं, पंजाब को तो कैसे, पंजाब तो चौधरी चला रहे हैं, तो वो उसको तो उन्होंने टाइम देना है, अगर देना तो हमने क्या करना। चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, प्रोविंस चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन वो उनकी बुनियाद पर खड़ी है ना, खड़ी किसकी बुनियाद पर है, क्यों की बुनियाद पर खड़ी है, तो वो कितनी देर चलाते हैं। बाकी जगह पे इत्तेहादी हुकूमतें, सिर्फ एक जगह पे इनकी मेजोरिटी है, वो केपीके है, तो बाकी जगह पे इनके इत्तेहादी कितनी देर चलाते हैं और कितनी देर नहीं चलाते, वो तो इत्तेहादियों पे मुनहसर है ना।
لیکن جہاں تک گوند صاحب نے کمپیریزن کیا, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. 6 مہینے میں کون سی چیز انہوں نے رائٹ ٹریک پہ ڈالنے کی کوشش کی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ڈال چکے ہیں. مثلا ایگریکلچر سیکٹر بیٹھ گیا, خود ایگریکلچر کے منسٹر رہیں, فوڈ اینڈ ایگریکلچر کے. مجھے یہ بتائیں کہ جب قیمتیں نیچے آتی تھی کیا گوندل صاحب خود انہوں نے پیڈی کی قیمت گری تھی, کیا خود اعلان نہیں کیا تھا جا کر؟ میں ساتھ بیٹھا تھا اس وقت, اور قیمت اگلے دن 300-350 روپے من کا فرق پڑ گیا تھا. اب آلو, گنا, ہر چیز تباہ و برباد ہوگی. کوئی گورنمنٹ کو کہتے تھے ایمرجنسی لے کر آئیں گے, لے کر آئیں. ایگریکلچر کی روپیہ کی کیا حالت ہے, ایکسپورٹس کی کیا حالت ہے, بزنس کی کیا حالت ہے, ملازمین کی کیا حالت ہے, مہنگائی کی کیا حالت ہے, کوئی اس پہ توجہ دے رہا ہے؟ لیکن کے تمام وزراء خود پرائم منسٹر صاحب آ کے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا صبر کر جائیں. نہیں, صبر ہے. ابھی تو کہتے ہیں کہ ہم پرانا گن صاف کرنے میں لگے ہوئے ہیں, دورے کر رہے ہیں, ابھی قطر جا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب. ان کے صبر کرتے کرتے کوئی یہ بڑا کولیپس نہ کر بیٹھے. اس وقت سچویشن ہے ایسی ہے, بالکل میک اور بریک کی بالکل سچویشن پہ کھڑے. دوسری بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کی بات کر, وہ تو روز ٹی وی پہ آ کر وہ جو کرتے تھے, وہ آج ایگریکلچر ریفارمز کا, زرعی اصلاحات کا اعلان کر رہے ہیں, کل لیبر اصلاحات کا, فورن پالیسی کے اندر, وہ کیسے آپ کمپیریزن کر رہے ہیں؟ کمپیریزن نہیں. میں ایک بریک لے لوں سر, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اتحاد تو چلے ہو گیا, لیکن چودھری صاحب نے یہ بھی خبر دے دی کہ دیکھتے ہیں, ابھی تو پہلا مرحلہ, جو پہلا ٹیسٹ کیس ہے وہ فوجی عدالتوں کے معاملے پر آئے گا. تو سینیٹر صاحب ذرا اس کی بھی وضاحت کرتے پھریں. انہوں نے تو, ان کے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی ہمارے پروگرام میں آ کے کہا, کیٹیگوریکلی سٹانس ہے کہ ہم سپورٹ نہیں کریں گے. پی ایم ایل این کی کہاں تک سوچ بچار پہنچی ہے, مشاورت کہاں تک پہنچی ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک حکومت ہمیں اس معاملے پہ سیریس لگتی نہیں ہے, نہ ہی حکومت نے ابھی تک رابطہ کیا ہے. جس بات کا چودھری منظور صاحب نے اشارہ کیا کہ وہ ٹائم جو ایکسٹینشن ملی تھی وہ آلریڈی ختم ہو چکی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس ختم ہونے سے پہلے یہ معاملہ وہ ضرور پارٹیز کے سامنے رکھتے. جب دوسری دفعہ ایکسٹینشن لے رہے تھے تو مجھے اس بات کا پتہ ہے, پہلی دفعہ جب یہ بنائی گئی تھی تو ساری جماعتیں موجود تھیں پرائم منسٹر ہاؤس میں, سب جماعتوں نے کہا تھا, وہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن تھی. دوسری دفعہ جب پیپلز پارٹی کے سامنے ہم نے بات رکھی تو ہم نے ویلڈ ریزن رکھی تھی کہ جی یہ ریزن ہے, آپ ان کو دیکھ لیں. کوئی چیز پاکستان کے انٹرسٹ میں ہو تو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ساری کھڑی ہو جاتی ہیں, پاکستان کے لوگوں کے انٹرسٹ میں ہو تو ہم سارے ساتھ دیتے ہیں. لیکن آج جو تازہ اتحاد ہوا ہے جس پہ فوجی عدالتوں پہ ان کا موقف بڑا کلیئر ہے, انہی کے ساتھ جائیں گے. ہم اپنا موقف ذرا میرا تو سن تو لینا. میں کہتا ہوں کہ یہ معاملہ, پہلی بات ہے کہ پہلے ہمارے پاس ڈسکشن کے لیے آئے گا. اگر یہ معاملہ ڈسکشن آیا تو پھر اپوزیشن کی جماعتیں بھی بیٹھ کے آپس میں ہم ڈسکس کریں گے. وہ تو فیصلہ سنا چکے ہیں پیپلز پارٹی والے. فیصلہ جب اپوزیشن, اور این ممکن ہے کہ یہ جب معاملہ ہمارے ڈسکشن ہوگا پھر یہ پارلیمان کے اندر ڈسکشن ہوگا, اس میں ہم سارے لوگ دیکھیں گے کہ اگر یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں وجہ واقعی ہے, ابھی کیا صورتحال ہے, ابھی ایسی صورتحال واقع ہے. وہ چونکہ اے پی ایس کے واقعے کے فوراً بعد ایسا معاملہ اٹھانا پڑا گیا تھا, سچویشن اس طریقے کی نہیں ہے ابھی. مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک کوئی ایک بل, یہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, یہ تو بڑی امینڈمنٹ ہے. حکومت ابھی تک کوئی سادہ لیجسلیشن بھی کسی بھی پارلیمنٹ میں ابھی تک لے نہیں کر سکی. دوسری بات, ابھی تک کمیٹی نہیں بنی, ابھی تک پارلیمنٹ مکمل ہی نہیں ہے. رول آف بزنس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہی پرائم منسٹر اوتھ لیں گے 30 دنوں کے اندر تمام اسٹینڈنگ کمیٹیز بنا دی جائیں گی. آج 6 مہینے ہو گئے, 2 بنی ہیں, 6 مہینے ہو گئے, انہوں نے کوئی اور کمیٹی نہیں بنائی ہے. اب یہ معاملہ ابھی تک آیا نہیں ہے, ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا, ابھی تک ہماری پارٹیوں میں ڈسکس نہیں ہوا. جب یہ معاملہ آئے گا, ڈسکشن ہوگا, اور اس کے بعد کوئی رائے قائم کی جائے گی. ڈسکشن ہوگی اور کہہ رہے ہیں کہ حکومت لگ رہا ہے. دوسری چیز یہ کہ اب مشاورت کیا ہوتی ہے پاکستان مسلم نواز کی, وہ بھی پتہ چلے گا. لیکن حکومت کے حوالے سے گوندل صاحب سب یہ کہتے ہیں کہ جی مشاورت نہیں کرتے, آن بورڈ نہیں لیتے اپوزیشن کو, رابطے نہیں کرتے, پہلے سے یہ فیصلہ صادر کر دیتے ہیں کہ جی اپوزیشن تو ساتھ دے گی ہی نہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. میں ذرا عباسیوں اور ستیوں کو یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میاں سر چودھری بھی بیٹھے, چودھری ہیں ادھر. نہیں تو سیدھا نواز ستی بنا دیتا جی گوندل صاحب. نہیں, وہ کسی اور میسج دے رہے ہیں. میں یہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ عباسی بھائی تھوڑا سا موقع میں نرمی رکھیں, اپنے لیڈر آف اپوزیشن کی اسمبلی میں ذرا اسپیچ کو مد نظر رکھیں. نہیں, ہم نے نرمی رکھی ہوئی ہے, مد نظر رکھیں. اتنے بیانات صرف نہ دیں کہ کل واپسی پہ یہ پھر 92 والے وہ آپ کی آج کے پروگرام کے حوالے سے کوئی بات چلانی. سر میں نے کوئی آپ نے میری بات نہیں سنی, میں نے یوں نہیں لیا.
تیسرا جہاں تک پاکستان پیپل پارٹی کا تعلق ہے، یقیناً نیشنل ایشوز پہ وہ بڑی مشاورت کرتے ہیں، بڑی ڈیبیٹ کرتے ہیں اس جماعت میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ میاں شہباز شریف آپ کے صدر ہیں آج کل، یہ ذرا ذہن میں رکھیں. اس لیے جو بھی قومی مفاد کی خاطر ایجنڈا آئے گا تو میاں شہباز شریف انشاءاللہ تعالی بڑے ہی پیار محبت سے اس کو اپروو کریں. وہی میاں نواز شریف، پاکستان مسلم لیگ نواز کے وہی قائد، وہی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف، جنہوں نے کل بیرونی امداد ملنے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ فوج کے سپہ سالار کو دیا. کریڈٹ ان کو دیا جن کا ایجنڈا ملٹری کورٹس ہے. جی تو اس لیے میں ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں اپنے چھوٹے بھائی کو کہ اپنے موقع میں تھوڑا سا اس حد تک رکھیں آپ کو پھر یہ بیان نہ سننا پڑے. اچھا میں مجھے پتا ہے وہ ڈیبیٹ کرنے کے بعد جو قومی مفاد کا جو فیصلہ ہوگا اس پہ یہ ایجنڈا کن کا ہے گوندل صاحب؟ انہوں نے کہا انہی کا ہے. تو گورنمنٹ کا ہوگا نا سر. پہلے آپ نے کیا کہا تھا گوندل صاحب؟ اب تو ایجنڈا گورنمنٹ کا ہوگا، لیکن میاں شہباز شریف کا جو سپیچ ہے چوہدری منظور وہ بھی آپ ذرا. اچھا میرا خیال اور شہباز شریف صاحب کی ویری کل آنیسٹلی کی تقریر ہے وہ تو دیکھ لینا، وہ خلائی مخلوق کہتے نیریٹو کیسے بدلا کل. لیکن اس ملک کا المیہ کیا ہے؟ میں ویری آنیسٹ انکلوڈنگ دا پارلیمنٹ، کوئی ادارہ اپنا کام نہیں کر رہا. اگر 6 مہینے سے اسٹینڈنگ کمیٹیز نہیں بنی، ایک بل نہیں پاس ہوا، تو پارلیمنٹ اس کا مطلب یہ ہے فنکشنل نہیں ہے. عدالتیں جو ہیں وہ اگر ان کی جگہ پہ ملٹری کورٹس بن گئی، میں جو کہہ رہا ہوں اگر عدالتوں کی جگہ پہ 1 سال کے اندر متبادل عدالتیں بنا کر ان کو سارا کچھ کرنا تھا، نہیں کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ہم عدالتیں، اگر فوجی عدالتیں عدالتوں کا کام کر رہے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹیز والی بات پہ کر لیتے ہیں. اسی طرح سے باقی ادارے جو ہیں، ہم نے اپوزیشن کی ضد کے آگے جو ہے وہ ہم نے سرنڈر کر دیا، پی ایس سی کا چیئرمین بنا دیا شہباز شریف کو. ٹھیک ہے، لیکن نہیں، وہ پھر حکومت کہتی ہے نا کہ ہم نے مان لیا آپ کی بات، لیکن آپ لوگ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آپ لوگ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اپوزیشن ہی ساتھ دے رہی ہے. یہ کہتی ہے نا حکومت. اس کا یہ ہوتا ہے جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں ہمیشہ حکومتوں کو میجورٹی حاصل ہوتی ہے، لیکن آپ نے پرپورشنلی ان کو بھی نمائندگی دینی ہے، چیئرمین شپ دینی ہے. اس پہ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی وہ کیا کر رہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آج خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ روز کر جاتے ہیں، واک آؤٹ کر جاتے ہیں اور احتساب سے بچنا چاہتے ہیں، گوندل صاحب کیا جواب دیں گے؟ ایک تو این آر او کے حوالے سے جو بار بار اپوزیشن کہتی ہے کسی نے مانگا ہی نہیں، اور دوسرا خود کیوں نہیں آتے وزیر اعظم صاحب؟ میں تھوڑا سا عرض کر دوں، ان کو ہم سن کے تھک گئے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی اپوزیشن موڈ سے بہہ رہا ہے، یہ کنٹینر پالیٹکس سے بہہ رہا ہے. ذرا میں یاد دلا دوں کہ اپوزیشن نے کہا کہ ہمیں ایک پارلیمانی ٹریبونل یا پارلیمانی کمیشن بنانا ہے الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے. تو گورنمنٹ نے کہا اوکے ہم تیار ہیں، آج ہی موقع دیتے ہیں، بناؤ پارلیمنٹ. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم نے نمائندگی پرپورشنٹی نہیں، ہم نے برابر رکھنی ہے گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کی. ہم نے کہا برابر رکھ لیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے کنوینر کس کو بنانا ہے، ہم کہا جس کو کہتے ہیں آپ بنا لیں، نمبر 1. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے پی ایس سی کا چیئرمین بنانا ہے شہباز شریف کو. یہ آئین، قانون، پروسیجر کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک ٹریڈیشنل سی او ڈی جو 2 جماعتوں کے درمیان ہے، جس میں پی ٹی آئی نہیں ہے، کہ اگر ہم آئیں گے تو لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ پی ایس سی کا چیئرمین ہے. یہ کوئی آئینی یا کوئی پارلیمانی رولز کے مطابق نہیں ہے، لیکن انہوں نے ضد کی. ہمارا موقف آج بھی وہی ہے کہ وہ شخص جس کے خلاف اتنے مقدمات میں اسے نہیں بننا چاہیے. ان کی حکومت تھی، ان کے پیراز ہوں گے تو وہ چیئرمین اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ مناسب نہیں ہے. لیکن ہم نے پھر ان کی دوبارہ وہ بھی بات مان لی. یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ضد چھوڑیں اور یہ مطلب گورنمنٹ بنے، کوآپریشن کریں ہمارے ساتھ. یعنی آپ ان کی ساری باتیں مانے جا رہے ہیں، لیکن یہ پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ بلیک میل کر رہے ہیں اپوزیشن والے. سر وزیر اعظم کا تو ذرا جواب دے دیں، کیوں نہیں آ رہے پارلیمنٹ؟ آ جاتا ہے. اب انہوں نے کہا جی ہم اس کمیٹی کی چیئرمینی نہیں لیں گے، ہم اس کمیٹی کی چیئرمین نہیں لیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کے کوئی اپنا بھی پریروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیئرمین کمیٹیاں اپنا چیئرمین بنائیں گے، اس حساب سے باقی کمیٹیاں بنائیں گے. تو جب ایک ضد پہ ہیں اور اس ضد کب شروع ہوتی ہے، مجھے کہتے ہوئے تھوڑا سا شرم آ رہی ہے، جب یہ جعلی اکاؤنٹس کیسز کا تھوڑا سا معاملات آگے بڑھتے ہیں، جب نیب کے کیسز کے فیصلے آنے کے قریب ہوتے ہیں، اس وقت جمہوریت، پارلیمانی نظام
सब कोई खतरे में पड़ जाता है। ٹھیک ہے سر، پارلیمنٹ کے حوالے سے ضرور مجھے ہوگا۔ ایک اور چیز یاد آ گئی، کل زرداری صاحب نے جو تقریر کی اس میں، کیونکہ اپوزیشن کی جماعتوں کو احتساب کے عمل پہ وہ احتساب مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں انتقام ہو رہا ہے حکومت کا نیکسس ہے نیب کے ساتھ۔ کل زرداری صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے کیوں لکھا، آپ لوگوں نے ملاقات کا ٹائم کیوں مانگا، چیئرمین نیب کو پارلیمنٹ کے اندر حاضر ہونا چاہیے، آنا چاہیے چیئرمین نیب کو پارلیمان کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں زرداری صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں ٹھیک ہے، کہ کیوں ضرورت پڑتی ہے پارلیمانی لوگوں کو ادھر جانے کی۔ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور یہ وہی نیب ہے، اور یہ وہی نیب ہے جس کے سیف الرحمان کرتا دھرتا تھے عبادی صاحب کے، اور یہ وہی نیب ہے جس میں پیپل پارٹی نے منتیں کی ان کی کہ خدا را نیب آرڈیننس میں ریفارمز کریں، اس میں بہتری لائیں، بلکہ صرف پیپل پارٹی نہیں، ساری اپوزیشن کہتی ہوئی ان کو، ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ ہمارے معاملات ٹھیک ہے، صحیح ہے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے، وہ اب مانتے ہیں دونوں جماعتوں سے اعتراف ہوتا ہے غلطی کا کہ جی ہمیں کر لینا چاہیے تھا، اب انہوں نے کہا کہ وہ ضرور ہے کہ جب خود پہ پڑی ہے تو اعتراف کیا ہے، غلطی مانی ہے۔ آگے سنے جب انہوں نے کہا ہم نے ریفارمز کرنی ہے تو گورنمنٹ کا یس ویلکم، گورنمنٹ نے نو نہیں کی ان کی ریفارمز کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، تو اب اس سے آگے اور یہ ہم سے کیا کوآپریشن چاہتے ہیں؟ اگر ان کی نیت ٹھیک ہو، اگر یہ اکانومی درست کرنا چاہتے ہیں، یہ ملک کے اس میں اصلاحات چاہتے ہیں، ملک میں بہتری لانا چاہتے ہیں، تو پازیٹیو اپوزیشن کریں، پازیٹیو اپوزیشن کریں۔ رائٹ سر، میں ایک بریک لے لوں اور بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر کتنا پازیٹیو کردار آپ کے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ اس وقت ادا کر رہے ہیں، وہ سندھ میں کس مشن پر ہیں اور کیسا ری ایکشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں ایک بار پھر سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب ابھی تک ان لوگوں کو گرفتار کیوں نہیں کر رہی، جن میں آصف علی زرداری صاحب شامل ہیں، فریال تالپور صاحبہ شامل ہیں اور مراد علی شاہ صاحب شامل ہیں۔ کیا کہا تھا ذرا سنائے گا۔ جو جعلی اکاؤنٹس کھولے گئے ان میں پیسے ڈالے گئے، ان پیسوں سے اخراجات کس کے پورے ہو رہے ہیں، بینیفیشری کون ہے، وہ بلاول ہاؤس کے مکین ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی اب تک کی جو کارکردگی ہے اس مقدمے میں وہ کافی سست روی کا شکار ہے، ان کو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے اور جو اس میں ملوث صاحبان ہیں ان کو فوری طور کے اوپر گرفتار کرے تاکہ تفتیش جو ہے وہ آگے چلے۔ شاہ صاحب، اچھا دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اگر اسی پرنسپل پہ گرفتار ہمیں تو کوئی بات نہیں، زرداری صاحب نے کل نہیں کہا کہ میں نے تو بہت بھگتی ہوئی ہیں، آئندہ بھی بھگت لوں گا، فکر زرداری صاحب کو حکومتی اراکین کی ہے، ہاں جب تم لوگوں کو بھگتنی پڑے گی۔ دیکھیں نا، گرفتاری کرنی ہے کیجئے، فیک اکاؤنٹس پہ کرنی ہے یا ٹریڈ اکاؤنٹس پہ کرنی ہے یا منی لانڈرنگ اکاؤنٹس پہ کرنی ہے، بسم اللہ کریں، جہانگیر خان ترین صاحب سے شروع کریں اور پھر اس کے بعد معلم جبا پہ کریں، پھر اس کے بعد بلین ٹری پہ کریں، پھر ریپڈ بس سروس پہ کریں، پھر خیبر بینک پہ کریں، پھر وہ بایو میٹرکس پہ کریں، پھر ساری گرفتاریاں کریں، پھر علیم خان کی ادھر سے کریں، چودھری پرویز لائی کی کریں، اب علیمہ خان صاحبہ بھی دیں ٹریل۔ وہ تو کہہ رہے ہیں نا، آج فواد چودھری نے بھی کہا کہ سپریم کورٹ میں وہ آج جرمانہ بھی کہتے ہیں انہوں نے ادا کر دیا، ہم جرمانے کی نہیں بات کر رہے ہیں، دیکھیں نا اکبر اسبابر کی پیٹیشن ہے جس میں کل انہوں نے نئی باتیں بہت سارے انکشافات کیے ہیں، ان سے پوچھئے اور وہ جو ہے اس کے ساتھ لنک کر کے دیکھیے۔ آپ کتنی دیر ہوگی آپ کو جرنلزم؟ آپ کے پاس سلائی مشین نہیں ہے نا؟ ہاں تو آپ کے پاس سلائی مشین ہوتی تو آپ کی بھی جائیداد بن جاتی۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آج انہوں نے جس طریقے سے کہا کہ ہم نے تو سندھ کو آزاد کرایا ہے اومنی گروپ کی بادشاہت سے، وہ تو کہتے ہیں کہ ان کو فوراً سے کیفر کردار تک پہنچائے، کیوں نیب کام نہیں کری؟ نیب سے سب غیر مطمئن ہیں، آپ لوگ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مجھے تو ذاتی طور پر کوئی اعتراض نہیں، ایک پرنسپل طے کر لیں، جو انکوائری، جب میں یہ ان سے کہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ لیں کہ جس کے خلاف انکوائری ہے اس کی گرفتار کر لیں، اس سے بھاگ جاتی ہے، تو پھر حکومت کے لوگ بھی آ جائیں گے، آپ کہہ رہے ہیں سب بھاگ جائیں گے، اور جن پہ انکوائری ان کو ای سی ایل میں ڈال دیں، پھر اس سے بھاگ جاتی ہے۔ سینیٹر صاحب، پھر ہم کہتے ہیں کہ باہر کی جائیدادیں لوٹی ہوئی تھیں، لوٹ کر پیسہ لے گئے باہر جائیدادیں، میں ایمنسٹی اسکیم پہ یہ ڈاکوؤں نے لی ہے اور تحقیقات کروں گا، اب اپنی نکل آئی ہے تو اب اس پہ دوسرا ویو لے رہے ہیں۔ ڈبل سٹینڈرڈز نہ ہو، سب پہ ایک ہی قانون کا اطلاق ہو، آپ یہ کہتے ہیں۔ جس نے بنائی ہے پیسہ چوری کرنے کے لیے، پیسہ چھپانے کے لیے،
پھر اپنی نکل. ٹھیک ہے. عباسی صاحب, یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سندھ اور وفاق جس طریقے سے آمنے سامنے ہونا نہیں چاہیے, اور شاید کچھ لوگ بنا کے پیش بھی کر رہے ہیں, درمیان میں معاملہ ٹھنڈا بھی ہو گیا تھا, پی ٹی آئی کے خود کے لوگوں نے کہا کہ نہیں جی ہم بالکل ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہے, پھر سندھ سے کچھ لوگ اٹھتے ہیں وہ بات کر دیتے ہیں, ابھی کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا محاذرائی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ بات نہ تو اکاؤنٹیبلٹی کی ہے, نہ احتساب کی ہے, نہ نیب کی ہے, نہ عدالتوں کی ہے. انہوں نے آتے ہوئے پہلی دفعہ جب یہ انتخاب انہوں نے فوراً شروع کیا تو انہوں نے ایک اپنا ہر طرف انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو, سارے لوگ چور ہیں, لیڈرشپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی ہیں. چونکہ ان کو پکا یقین ہو گیا کہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. اب یہ جو اصل ایشو ہے پاکستان کے, اب تو یہ دیکھیں نا 6 مہینے ہو گئے, آپ ہمارے اعمال چھوڑیں, ہمارے اعمال کے اوپر تو یہ جنت بنی جائے گی نا. ہم گناہگار تھے, ہم اچھے نہیں تھے, ہم نے کرپشن کی, ہم تو اس وقت اس سبجیکٹ میں نہیں آ رہے, ہم انڈر ڈسکشن ہے. یہ 6 مہینہ میں انہوں نے اس قوم کو کوئی رستہ دکھانا تھا, انہوں نے مدینہ کی ریاست قائم کرنی تھی, انہوں نے پاکستان کی اکانومی ٹھیک کرنی تھی, انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں اور بار بار کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم آئیں گے تو یہاں مہنگائی کا جو طوفان ہے اس کو کم کریں گے, ڈالر ہم نیچے لے کے آئیں گے. انہوں نے بار بار کہا کہ پاکستان میں خوشحالی آئے گی, یہ بار بار کہتے تھے کہ ساری دنیا کا ڈالر یہاں آئے گا اور ڈالر نچھاور ہوگا. یہ کہتے تھے کہ ان لیڈرشپ کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, اتنے بلین, ایک لیڈر کا نام لے لیتے, ہم آئیں گے 1 مہینے کے اندر وہ پیسہ لے کے آئیں گے اور پاکستان کے لوگوں کو تقسیم کریں گے. اب پاکستان کی عوام جب 200 ارب والی کہانی کے وزیر خزانہ نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہی تھی نا, اسحاق ڈار صاحب نے, جو اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ وہ پتہ چلا کہ وہ فسانہ ہے کہانی, پیسے ضرور پڑے سوئس اکاؤنٹس کے اندر لیکن 200 نہیں. جو ہے وہ اسد عمر نے کہا ہے, اسد عمر نے کہا ہے کہ وہ کہاں, یہ رقم ہی نہیں ہے, یہ فگر ہے. میں کہتا ہوں مان لیتا ہوں یہ بات. جب ڈار صاحب نے کہا تو انہوں نے کہا ہے کہ ایسے پیسوں کی شواہد ہے کہ پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کا آدمی ہوا ہے جس نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے اور 1 مہینے کے اندر وہ پیسے اٹھا کے لائیں گے, 100 منہ پہ ماریں گے جو ہمارا آئی ایم ایف ہے اور باقی پیسہ بٹ وہ کہتے ہیں 200 ارب والی بات کہتے ہیں اسحاق ڈار نے غلط بیانی کی تھی. اصل معاملہ جو ہے آپ کو دیکھنا چاہیے وہ یہ تھا کہ پہلے دن ہی انہیں نیب جانا چاہیے تھا آئی ایم ایف کے پاس. اب غیر یقینی کا عالم ہے پاکستان کا. تو کل زرداری صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ پاکستان کا سارا بزنس رکا ہوا ہے, کوئی بیوروکریٹس کام اس وقت نہیں کر رہا, کوئی بزنس مین. زرداری صاحب کی باتیں یقینی طور پہ اچھی لگیں گی اچھی بات, آپ بھی اگر اچھی بات کریں, فواد چودھری کو عمران خان صاحب نے جو آخری میں جملہ, یہ ساری بات میں نے کیوں کیا, ایک جملہ چوچا, یہ بات میں نے اس لیے کی کہ عمران خان صاحب نے ان کو لگایا ہوا ہے کہ اصل ایشو پہ لوگوں کو نہیں آنے دینا. اصل ایشو کو ہٹانے کے لیے انہوں نے ایک انفارمیشن منسٹر پنجاب میں چھوڑا ہوا ہے, ایک مرکز میں چھوڑا ہوا ہے کہ روز لا کے لوگوں کو گالی دو. ایسے معاملے ہوں جس میں لوگوں کی رات کو ٹاک شو میں بات اور اصل ایشو پہ ٹاک شو کے جو کہہ رہے ہیں آج بھی انہوں نے کہا استعفیٰ دے دیں, نہیں تو عملی اقدامات کریں گے, دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے گول صاحب سے بھی, بڑے بھائی ہیں ہمارے, میری بھائی جان 1 منٹ ذرا, اس وقت میں نے آپ سے تائید کروانی ہے, اس وقت ہمارے علاقے میں کیا سارے علاقے میں آلو کا جو کاشتکار وہ مر گیا ہے, 2 روپے کلو نہیں اس کا بک رہا. تو آپ تائید کریں, کچھ ان کو سمجھائیں, آپ کا تو تجربہ ہے, اکانومی ٹھیک کریں, مہنگائی ختم زراعت میں گنے کے گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس پہ توجہ دیں. نہیں جو گوندر صاحب کا جو تجربہ ہے, جو گوندر صاحب کا تجربہ ہے, اس پہ ان کو کچھ کہیں کہ نہیں. اور سر اب تو اسپیشل اسسٹنٹس اتنے بنتے جا رہے ہیں, آج چند صاحب کا نوٹیفیکیشن آ گیا, ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں, تو کل کیا پتہ گوندر صاحب آپ بھی جو ہیں مشیر ہوں وزیر اعظم صاحب کے, تو مشورہ آپ کو دینا پڑے گا سر. یہ جی میرے خیال میں اب میں تھوڑا سا اجازت ہے نا, فرمائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے مسلم لیگ نون سے بڑا کوئی سالس ہمیں نہیں ملے گا, پیپل پارٹی والوں کو اور پی ٹی آئی والوں کو, اور ان سے بہتر گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ملے گا کہ صوبوں اور مرکز کی لڑائی کیسے ہوتی ہے, کیونکہ ان کا اتنا ایکسپیرینس ہے. محترمہ بینظیر بھٹو جب لاہور ایئرپورٹ پہ اترتی تھی تو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ان کو ریسیو کرنے نہیں آتا تھا, جو وہ گورنر ہاؤس میں بلاتی تھی تو ان کا ایڈوائزر آتا تھا. تو میرا مقصد یہ ہے کہ ان کا یہ تجربہ واقعی بڑا زبردست ہے, اور ہمیں ان سے گائیڈنس لینی چاہیے کہ مرکز اور صوبوں کی لڑائی کیسے, صلح کیسے کی جاتی ہے, اچھی کوآرڈینیشن کیسے ہوتی. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اور 35 سال سے یہ حکومت میں ہے مسلم لیگ نون والے, اور پورے ملک کی کے لون کے حوالے سے دیکھیں, ان کی ایکسپورٹ کے حوالے سے دیکھیں, فارن ریمیٹنس کے حوالے سے دیکھیں, 6 مہینے کا ہم سے حساب مانگتے ہیں. اور علیمہ خان نہ گورنمنٹ کسی پبلک آفس میں نہیں ہے, نہ ان کا کوئی واسطہ ہے, پبلک فنڈ کی ضرور ہولڈر ہے. ہر بات کا یعنی 35 سال کا حساب دینے کی بجائے وہ تو مریم نواز صاحب کا حساب ہم سے مانگتے ہیں. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا
کہ اتنی بڑی مطلب ہے گورنمنٹیں چلا کے اتنے عرصے سے حکومتیں میں رہ کے کچھ تھوڑا سا یہ میرے خیال میں اپنے کیا میں کہوں اب مجھے ٹھیک ہے سر، چلیں یہ بات سمجھ میں آگے، بٹ مجھے بتا دیں یہ جو میں فواد چودھری صاحب کا کہہ رہی ہوں، یہ دھمکیاں دینے پہ کیوں آ گئے کہ وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے نہیں تو عملی اقدامات کریں گے؟ کیا کر سکتے ہیں، کیا کریں گے؟ انہوں نے ایک اصولی بات کی ہے جو مسلم لیگ نون کہتی تھی کہ گیلانی سر تو وہ یہی کہہ رہے ہیں نا، یہ اصول پی ٹی آئی کے لوگوں پہ لاگو نہیں ہوتے۔ استعفیٰ دیں، جب آپ کا کیس کلیئر ہو جائے تو پھر حکومت میں آ جائے، تو جس پہ انکوائری ہے وہ سارے استعفے دے دیں۔ جیسا میں عرض کرتا ہوں، اب ایک ہیلی کاپٹر کی ایک درخواست ہے اور کتنے اماؤنٹ ہے پتہ نہیں، 57 لاکھ ہے یا کتنی ہے۔ وہ کیس جو وزیر اعظم کی توہین ہے بقول فواد چودھری، میری بات سن لیں، وہ بھی ایک چیف منسٹر کا جہاز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اب 57 لاکھ کہاں اور 57 ارب کہاں، اور شہباز شریف کا جو ہیلی کاپٹر چلانے والا ہے وہ کیس کہاں؟ یعنی کہنے کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر آدمی کہنے کو جو بات چاہے وہ کر لے، لیکن کم از کم تھوڑا سا میرے خیال میں انصاف کا دامن ہمیں ہاتھ میں رکھنا۔ تھوڑا بی آر انصاف ٹی کر کہہ لیں، رہے تھے 8 ارب میں، last بی آر ٹی کہہ رہے تھے 8 ارب میں بنائیں گے، وہ 94 ارب پہ چلی گئی، ابھی بن نہیں رہی۔ لیکن یہ باقی ساری چیزیں جو ہیں یہ 27-57 لاکھ کا ایشو نہیں ہے گوندل صاحب، یہ ایشو ہے بنیادی طور پر کہ کیا چارجز ہیں، انکوائری ہے، بنیاد یہ ہے کتنی بڑی ہے کتنی چھوٹی ہے، اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا۔ لاسٹ ورڈ عباسی صاحب کا لاسٹ۔ میری سے ریکویسٹ حکومت سے ہے کہ مہربانی کر کے ہمارے کیسز، ہمارے پہ ڈبل کیسز بنائیں، ہمیں مت چھوڑیں، ہمیں لٹکائیں، ہمارے خلاف ایکشن لیں، لیکن جو اس ملک کے لوگوں نے آپ کو منتخب کر کے بھیجا ان سے بدلہ نہ لیں۔ یہ مہنگائی کا جو طوفان آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے، جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جس طرح ہماری اکانومی خراب ہے، جس طرف اس پاکستان کی طرف آپ جا رہے ہیں بجلی بند، یہ مہربانی کر کے اس ملک کے لوگوں سے آپ کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں؟ ان کا صرف یہ قصور ہے کہ انہوں نے آپ کو ووٹ دی تھی، ہمارا بدلہ ہم سے لے، لیکن اس ملک پہ جو اور اس ملک کے لوگوں پہ جو آپ ظلم ڈال رہے ہیں وہ نہ ڈھائیں۔ کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن کو اسپیشلی پاکستان مسلم نواز کے حوالے سے سینیٹر صاحب نے کہہ دیا جتنی سزائیں دینی ہے دے لیں، عوام کے ساتھ تھوڑی بھلائی کر دیں۔ بہت شکریہ سینیٹر جاوید عباسی صاحب، چودھری منظور صاحب آپ کا، نذیر گوندل صاحب کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ دیٹس آل فار ٹونائٹ، آئی ول سی یو ٹمارو انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔